الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفى بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. کتاب عمدۃ الاحکام سے ہم سلسلہ وار احادیث پڑھ رہے ہیں اور آج یہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی حدیث پڑھیں گے. اس سے پہلے اسی موضوع سے متعلق یعنی غسل جنابت سے متعلق ہی عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث پڑھ چکے ہیں اور غسل جنابت کے بہت سے مسائل اس میں آ چکے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کا ترجمہ، اس کے بعد میں بہت سارے مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ. میمونہ بنت حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنابت کا وضو رکھا. وضو کا لفظ ہے حدیث میں اور اس سے مراد پانی ہے، اور کیونکہ جنابت کا وضو اور غسل دونوں ایک ساتھ ہوتا ہے تو اس لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا تغلیب کے طور پر. مراد یہ ہے کہ ہم نے جنابت کے وضو اور غسل کے لیے یا جنابت سے طہارت حاصل کرنے کے لیے ہم نے پانی رکھا، تو جنابت کے لیے پانی رکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ سے برتن کو جھکایا اور بائیں ہاتھ پر 2 بار یا 3 بار آپ نے پانی ڈالا اور اس طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا. پھر اس کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر یا دیوار پر مارا، 2 بار یا 3 بار اسے دھویا، یعنی گویا مٹی سے زمین پہ یا دیوار پہ ہاتھ مار کے مٹی سے 2 یا 3 بار دھویا. اس کے بعد آپ نے کلی فرمائی اور اس کے بعد ناک میں پانی سانس کے ذریعے کھینچا اور ناک کو صاف کیا. پھر اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو صاف کیا. پھر اپنے سر پر پانی ڈالا. پھر آپ نے اپنے بقیہ جسم پر پانی ڈالا اور بقیہ جسم کو دھویا. پھر آپ تھوڑی دور ہٹ گئے اور آپ نے اپنے دونوں پیروں کو دھویا. میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک کپڑا لے کر کے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں چاہا. فلم یریدھا، آپ نے اس کا ارادہ نہیں فرمایا، آپ نے کپڑا نہیں لیا. اور اس کو اگرچہ اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے فلم یردھا، کہ آپ نے اس کپڑے کو لوٹایا نہیں، یعنی آپ نے لے لیا. لیکن یہ نہیں پڑھا جا سکتا کیونکہ آگے فرما رہی ہیں میمونہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگے، یعنی فلم یریدھا ہی پڑھا جانا زیادہ صحیح ہے کہ آپ نے اس کا ارادہ نہیں کیا، آپ نے اس کپڑے کو لیا نہیں اور آپ کے بدن پہ جو پانی غسل کا لگا ہوا تھا اس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے جھاڑا. یہ حدیث صحیح بخاری میں مختلف مقامات پر ہے. امام بخاری اس سے استدلال کرنے کے لیے، ایک حدیث کو استنباط کرنے کے لیے، کئی مسائل ذکر کرنے کے لیے کئی مقامات پہ لاتے ہیں. تو اس کو بھی آپ لائے ہیں کتاب الغسل میں، باب الوضو قبل الغسل، غسل سے پہلے وضو کرنے کا بیان. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے سے پہلے وضو فرمایا ہے اور یہ استدلال ظاہر واضح ہے. اسی طرح سے باب الغسل مرتن واحدہ یا غسل مرتن واحدہ، ایک بار ہی پورے بدن پر پانی ڈالنا، کیونکہ اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اپنے پورے بدن پہ پانی ڈالا. اگر ایک بار ہی پورے بدن پر پانی پہنچ جائے تو یہ کافی ہے، پورے بدن پہ پانی پہنچنا چاہیے. تو یہ استدلال بھی امام بخاری نے کیا ہے. اسی طرح سے اسے امام بخاری لائے ہیں باب المضمضہ والاستنشاق فی الجنابہ، کتاب الغسل میں، کہ غسل جنابت میں کلی بھی کرنا چاہیے اور ناک میں پانی بھی کھینچنا چاہیے. اسی طرح سے امام بخاری اسے اس باب میں بھی لائے ہیں مسح الید بالتراب لیکون انقا،
ہاتھ کو مٹی پر ہاتھ کو ملنا یا ہاتھ پہ مٹی لگا کے صاف کرنا تاکہ زیادہ صفائی ہو جائے. ظاہر ہے یا تو مٹی ہاتھ میں لگا کے صاف کر لیا جائے اور یا پھر صابن وغیرہ کوئی دوسری چیز لگا کے صاف کر لیا جائے. تو جو ہاتھ میں کوئی چیز لگی رہتی ہے جو چکناہٹ کسی قسم کی وہ مٹی کے لگانے سے یا صابن وغیرہ لگانے سے دور ہو جاتی ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مٹی کا استعمال فرمایا. یہ امام بخاری نے استدلال کیا ہے. اسی طرح سے امام بخاری نے اس پر باب قائم کیا، باب تفریق الغسل والوضوء، غسل اور وضو کو الگ الگ کرنے کا بیان. یہ نہیں کہ آپ نے پورے بدن پہ ایک ساتھ پانی ڈال لیا اور وضو کی نیت کر لی اور مستقل طور پر اعضائے غسل اسی ترتیب کے ساتھ نہیں کیا، تو گویا آپ نے الگ طور پر غسل کیا اور الگ طور پر وضو کیا، تو تفریق دونوں میں ہو گئی. یہ بھی باب امام بخاری نے قائم کیا ہے. اسی طرح سے امام بخاری نے باب من افرغ بیمینہ علی شمالہ فی الغسل، جو آدمی غسل کرتے ہوئے اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالے، یہ بھی امام بخاری نے باب قائم کیا ہے. اسی طرح سے من توضأ من الجنابۃ، یہ بھی باب قائم کیا ہے کہ جنابت سے وضو کا بیان، کیونکہ جنابت کے بعد آپ نے وضو بھی کیا اور غسل بھی کیا. اور اسی طرح سے امام بخاری نے ایک باب اور قائم کیا ہے، باب نفض الیدین من الغسل عن الجنابہ، غسل جنابت کے بعد اپنے ہاتھوں سے پانی جھاڑنے کا بیان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومال سے پانی نہیں سکھایا بلکہ اپنے ہاتھ سے آپ پوچھ رہے تھے، پانی جھاڑ رہے تھے، تو اس کو بھی امام بخاری نے اس سے نکالا. اسی طرح سے التستر فی الغسل عند الناس، کہ غسل کرتے ہوئے لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہنا، یہ بھی امام بخاری نے اس سے مستنبط کیا ہے. اور یہ استنباط ظاہر ہے، واضح ہے، اور دوسری احادیث کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے گا. امام بخاری کے بعد امام مسلم نے اس حدیث کی تخریج کی ہے کتاب الحیض میں، صفت غسل الجنابہ، غسل جنابت کا بیان. گویا غسل جنابت جو ہے وہی غسل حیض بھی ہے. اس طرح سے امام مسلم نے کتاب الحیض میں اسے ذکر کیا ہے. اور اسی طرح سے امام ابو داؤد نے کتاب الطہارہ باب الغسل من الجنابہ، امام ترمذی نے کتاب الطہارہ باب الغسل من الجنابہ باب ما جاء فی الغسل، اور امام نسائی نے کتاب الطہارہ باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه فی الاناء الواحد، اور اس طرح سے امام بہقی وغیرہ نے بھی اس کی تخریج کی ہے. تو یہ تو رہا تخریج سے متعلق مسئلہ. اس میں یہ حدیث اسی طرح سے ہے جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اس سے پہلے غسل جنابت کے تعلق سے گزر چکی ہے، بس تھوڑے سے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دونوں ہاتھوں کے دھونے کو مجمل طور پہ ذکر کیا تھا، لیکن یہاں میمونہ رضی اللہ عنہا نے نہایت وضاحت کے ساتھ ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ سے برتن کو جھکا کے اور بائیں ہاتھ کو آپ نے 3 بار دھویا. تو یہاں 2 یا 3 بار کا ذکر ہے پوری تفصیل کے ساتھ. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرمگاہ کو وضو کرنے سے پہلے دھویا. اس حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ آپ نے وضو کرنے سے پہلے اپنی شرمگاہ کو خوب اچھی طرح سے دھویا اور اس کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر یا مٹی پر رگڑ کر کے، مٹی لگا کر کے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کیا. تو اس طرح سے صابن یا کسی چیز سے صاف کیا جانا چاہیے. پھر اس کے بعد میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غسل جنابت سے پہلے ہی شرمگاہ کو دھل لینا اور صاف کر لینا چاہیے تاکہ دوبارہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ننگے کپڑے کے بغیر ڈائریکٹ شرمگاہ کو ہاتھ لگایا جائے اور خصوصاً اگر شہوت بھی ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے اس کی ضرورت نہ پڑے، اس لیے آدمی پہلے ہی شرمگاہ کو دھو لے اور صاف کر لے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد میں پھر اس کے بعد وضو کرے، یعنی کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ سارے کام کرے. دونوں میں جو معمولی فرق ہے اس بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ سنت یہ ہے کہ کبھی آدمی اس طرح غسل کرے جیسا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں بیان ہے، اور کبھی اس طرح غسل کرے جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں بیان ہے، تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے اور دونوں سنتوں کو زندہ کیا جا سکے، اور تاکہ شعور کے ساتھ کوئی عمل آدمی کرے. یعنی یہ نہیں کہ عادت کے مطابق کر لیا، بلکہ باقاعدہ شعور کے ساتھ
کہ آج مجھے اس طرح کرنا ہے اور آج مجھے اس طرح کرنا ہے. تو جب کوئی عبادت کئی شکلوں میں آتی ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد اپنے مقام سے ہٹ گئے اور پھر آپ نے اپنے دونوں پیروں کو دھویا، بلکہ وہاں یہ تھا کہ جیسے صلاح کے لیے آپ وضو کرتے تھے آپ نے اس طرح وضو کر لیا، پھر سر پہ پانی ڈالا، پھر پورے بدن پہ پانی ڈالا. تو گویا وہاں آپ نے مکمل غسل پہلے ہی کر لیا اور یہاں آپ نے وضو جو ہے پیروں کو دھونے کے علاوہ باقی حصہ وضو کا کیا اور پیروں کو سب سے آخر میں دھویا اور تھوڑی جگہ سے ہٹ کر کے. گویا اگر وہیں پر دھوتے جہاں پہ آپ نے غسل کیا تھا تو ممکن ہے مٹی وغیرہ وہاں لگنے کا خطرہ رہا ہو، اس لیے آپ ہٹ گئے تاکہ پیر صاف ہو جائے. اس کے بعد میں جو حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ میمونہ رضی اللہ عنہا ایک کپڑا لے کر کے آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو لینا نہیں چاہا. اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ غسل جنابت کے بعد اپنا بدن نہیں سکھانا چاہیے یا وضو کے بعد اپنا وضو کا پانی نہیں سکھانا چاہیے، جیسا کہ اس طرح کی ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف حدیث ہے، اس لیے وہ دلیل نہیں ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کپڑے سے سکھانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا نہیں لیا، اس کے باوجود کیسے معلوم ہوتی ہے کہ بدن کو کپڑے سے سکھانا چاہیے؟ اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ جب میمونہ رضی اللہ عنہا کپڑا لے کے آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا، اور کسی بات پر انکار نہ فرمانا یہ حدیث تقریری کہلاتا ہے کہ آپ نے خاموش رہ کر کے جواز کی طرف اشارہ کیا اور انکار نہ کر کے گویا کہا کہ یہ عمل کرنا درست ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناحق اور غلط بات پر کبھی خاموش نہیں رہ سکتے تھے. تو آپ نے جب کپڑا نہیں لیا اور انہوں نے لا کے کپڑا پیش کیا تو گویا کپڑا پیش کیا جانا کسی کی طرف سے غسل کے بعد ایسا جائز ہے، اور آدمی چاہے تو اپنا بدن کپڑے سے سکھا سکتا ہے، رومال وغیرہ سے سکھا سکتا ہے. ایک تو استدلال کا طریقہ یہ ہوا. استدلال کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا نہیں لیا لیکن آپ نے کپڑے کا مطالبہ بھی تو نہیں کیا تھا، مطالبہ کے بغیر وہ لے کر کے آ گئیں. اس کا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ عام طور پر آپ کپڑے سے بدن کو سکھایا کرتے تھے، اسی لیے آپ کی زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہا میمونہ رضی اللہ عنہا کپڑا لے کے آئی تھی. لیکن اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا تو آپ نے انکار بھی نہیں کیا، آپ نے اسے ارادہ نہیں کیا، اسے آپ نے نہیں لیا، لیکن آپ نے انکار نہیں کیا کیونکہ آپ کی عادت تھی اور عادت، لیکن اس دن آپ نے نہیں لیا اور اس دن صرف آپ نے اپنے ہاتھوں سے پانی کو بدن سے جھاڑنے پر اکتفا کیا. تو بہرحال دونوں صورتوں میں، عادت ہونے کی صورت میں اور عادت کے بغیر ایک بار لایا تو بھی آپ نے انکار نہ کیا. حدیث تقریری ہونے کی صورت میں، دونوں صورتوں میں اس عمل کا جواز ثابت ہوتا ہے کہ بدن کو کوئی چاہے تو کپڑے سے سکھا سکتا ہے اور نہ سکھانا چاہے تو کوئی فرض نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی اور نہیں بھی سکھایا ہے. تو یہ مسئلہ بھی اس سے معلوم ہوا. اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ غسل جنابت میں پورے بدن کو مل مل کے دھونا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف یہ بات انہوں نے بیان کی کہ آپ نے اپنے پورے بدن پہ پانی ڈال لیا، لیکن پورے بدن کو مل کے دھویا آپ نے. تو غسل جنابت کے لیے ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، مل کے دھونا ضروری نہیں ہے. اور ایسے ہی وضو میں بھی ملنا سنت ہے، اور اس میں بھی ملنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی ایک ساتھ غسل کر لے، یعنی مکمل تفصیلی طور پر وضو نہ کرے بلکہ پورے بدن پہ پانی ڈال لے اور کلی اور ناک میں پانی ڈال لے تو اس کا غسل ہو جائے گا اور ساتھ میں اس کا وضو بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ نے الگ سے غسل نہیں فرمایا یا الگ سے غسل کے بعد وضو نہیں کیا. تو اعضائے وضو کو جو آپ نے دھویا غسل کرنے کے بعد پھر سے نہیں دھویا کہ اب غسل مکمل ہو گیا تو پھر سے وضو کیا جائے، اس لیے ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک ہی غسل وضو اور غسل دونوں کی طرف سے کافی ہے، اور جنابت کی طرف سے بھی کافی ہے. جنابت کی طرف سے پاکی طہارت ہو گئی اور غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا.
اور اسی طرح سے یہ بات تو کہی جا چکی کہ ایک بار پورے بدن پہ پانی پہنچانا کافی ہے. اگر کوئی آدمی 3 بار تو ظاہر بات ہے اور اچھا ہے، لیکن وضو پر قیاس کرتے ہوئے کوئی کہے تو ظاہر بات ہے کہ ایسے موقع پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ نص کے ہوتے ہوئے قیاس درست نہیں ہے. تو یہ چند مسائل تھے جو اس حدیث سے معلوم ہوئے. اسی پر آج کے درس میں اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی مسائل سیکھنے اور اس کو سکھانے اور اس کو آگے بڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پہ زندہ رکھے، وفات ہو تو ایمان و اسلام پہ وفات ہو، اور اللہ تعالیٰ اسے ہم سے قبول فرما کے جہنم سے آزاد کر کے جنت میں جگہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.